السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ناظرین، اس ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف کے ذیلی سیکٹریٹ گجرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام چودھری شرافت حسین ہے اور میں سینئر نائب صدر ہوں ڈسٹرکٹ گجرات کا۔ ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن ذیلی صدر کی قیادت میں عمران خان کے جلسے کے لیے بھرپور طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور گجرات ڈسٹرکٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ اس ضلع میں 2013 میں بھی اس ضلع نے عمران خان کو بہترین نتائج دیے تھے، اور 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے بہترین کامیابی حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہے، جو عمران خان کا ویژن ہے، اس کے مطابق گجرات ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس وقت جب کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی گورنمنٹ کو سازش اور مداخلت کے ذریعے گرا دیا گیا ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور چند دن پہلے ٹیلی تھون میں جو عمران خان صاحب نے 3 گھنٹے کی کلیکشن کی، قوم نے اپنے اعتماد کا بہترین اظہار کیا اور بتایا کہ ہم عمران خان کے لیے جان، مال، تن، دان ہر طریقے سے حاضر ہیں۔ اور انشاءاللہ عمران خان صاحب 2 ستمبر کو یہاں پہ ہوں گے۔ ہم ڈسٹرکٹ گجرات ان کا بھرپور استقبال کریں گے، اور عمران خان کو ہم ثابت کریں گے کہ ہم یہاں پہ گجرات ان کا ہے، اور یہاں پہ ان کے ٹائیگرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے فضل سے گجرات میں عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا، اور عمران خان کی پالیسی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 گھنٹے میں 500 کروڑ اکٹھا کیا۔ آج تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹے میں 1 خرب سے زائد کی رقم اکٹھی کر لی۔ اب وہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، کدھر جائے گی، اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ ان کا ہے، ان کی مرضی ہے۔ اگر ان کو کوئی وہم ہے تو وہ بھی 3 گھنٹے کا ٹیلی تھون کر کے عمران خان کے سامنے بیٹھیں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ ان پر عوام کو کس حد تک ہے۔ جو UN کی طرف سے آئے ہیں، انٹرنیشنل جو اداروں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، وہ سپورٹ ریاست پاکستان کی ہے، مملکت پاکستان کی ہے۔ اس میں بلاول صاحب کہاں سے آ گئے؟ بلاول صاحب نے کون سا ملک کا دورہ کیا؟ بلاول صاحب نے کہاں پہ کوئی خط لکھا؟ بلاول صاحب تو ابھی تک فارن آفس نہیں پہنچ پائے۔ ان کی کارکردگی کا آپ اندازہ کریں، پچھلے 4 مہینوں میں ان کے فارن آفس کے وزٹ کتنے ہیں؟ انہوں نے فارن آفس میں کوئی ایک بھی ایجنڈا دیا ہو، کوئی ایک پروگرام دیا ہو؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں، کسی اور ملک میں مصیبت آتی ہے، پاکستان اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے لوگ مصیبت میں ہیں۔ ہمارے دوست ملک، ہمارے اسلامی برادر ملک اور انٹرنیشنل ادارے جن میں عمران خان نے پاکستان کا ایک امیج بنایا ہوا ہے، وہ امیج کیش ہوا ہے۔ اس میں بلاول صاحب کا اب کہنے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی، وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن بلاول کے ساتھ عمران خان کا کم از کم کمپیئر نہ کریں، بنتا نہیں ہے۔ خان صاحب جب دور حکومت میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں صحت کارڈ شروع کروں گا، اور انہوں نے پورے پاکستان میں یہ صحت کارڈ کا اجرا کر دیا تھا۔ لیکن پھر جب رجیم چینج آپریشن ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا صحت کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو خان صاحب 12,000 غریبوں کو دے رہے تھے، انہوں نے عوام کو 2,000 پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کا اقدام اچھا تھا کیا؟ اچھا کیا، یہ تو ظلم تھا کہ آپ نے ایک عوام کو جو ریلیف دیا گیا تھا۔ دیکھیے، جس کا والد بیمار ہو جاتا ہے، جس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، جس کا بھائی بیمار ہو جاتا ہے، وہ فیملی اپنا گھر بیچنے میں مجبور ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی زمینیں بیچتے ہیں، اپنے جانور بیچ کے علاج کرواتے ہیں۔ ہم ایک دیہاتی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، گجرات ہمارا ایک شہر ہے، لیکن یہ بیسیکلی دیہاتی بیلٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کا گھر بک جاتا ہے، اس کے برتن بک جاتے ہیں، اس کی جانور بک جاتے ہیں، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بیگنگ پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹ چونکہ ماں کے جیسی ہوتی ہے، تو ماں کے جیسی تبھی ہوتی ہے نا کہ جب مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ عمران خان کا جو اقدام تھا ہیلتھ کارڈ والا، اس کا ایسا بہترین قدم تو کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو سمجھتا ہو کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ عوام کی امانت ہے، میں ان کو واپس دوں گا۔ تو یہ عمران خان کا ایک بہترین قدم تھا، جن لوگوں نے واپس کیا، چونکہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ آئے، جو کسی اور کے ایجنڈے پہ آئے گا وہ غلط کام ہی کرے گا نا۔ تو چوروں کی اور ملک کے لیے کام کرنے والوں کی پالیسی میں میرا بڑی فرق ہوتا ہے۔
وہ فرق آپ کو واضح نظر آ گیا. انہوں نے 2000 روپے دیے اور کیسے وہ مریم اورنگزیب کیسے جتا رہی سی اپنے پلے سے 2000 روپے دے. شرم نہیں آتی نا. کچھ لوگ بے شرم ہوتے ہیں, انتہا کے ہوتے ہیں. عمران خان کی پالیسیز صرف اس حد تک نہیں ہے. آپ آگے دیکھیں, آپ کا گروتھ ریٹ کیا تھا, 6%, اور یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ 6% گروتھ ریٹ تھا. پورے ہسٹری میں پاکستان نے کبھی 6% گروتھ ریٹ گاٹ کیا ہے؟ آپ کی ایکسپورٹ ہائیسٹ لیول پہ تھی, آپ کی ریمیٹنس ہائیسٹ لیول پہ تھی, آپ کی ٹیکس کلیکشن ہائیسٹ لیول پہ تھی. آپ دنیا کی بہترین قوموں میں شامل تھے جو ترقی میں اس وقت کورونا کی وجہ سے ترقی تو مائنس میں جا رہی تھی. یو ایس جیسے ملک میں ترقی مائنس میں چلی گئی, بنگلہ دیش کی 0.8 پہ آ گئی, انڈیا کی بہت بری طرح مائنس میں چلی گئی. ساری دنیا پیچھے جا رہی تھی, پاکستان الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں آگے جا رہا تھا. کچھ لوگوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان کا اب یہ مناسب وقت نہیں ہے. ہم جلسے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان کی ترقی لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی اور انٹرنیشنل سازش سے ہمیں ہٹا دیا گیا, ہماری گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا. پاکستان کی عوام, اب ایک ہوتا ہے لیڈر, ایک ہوتی ہے عوام. یہ سامنے لیڈر کھڑا ہے, اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے, اس کو ہٹایا جا نہیں سکتا. رجیم آپریشن مکمل نہیں ہوگا, ذہن میں رکھ لیں. 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کر لیا. پرسوں ٹیلی تھون میں اس کا اظہار بھی کر دیا. اوورسیز پاکستانی ساتھ کھڑے ہیں, یوتھ ساری ساتھ کھڑی ہے, خواتین ساتھ کھڑی ہیں, ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جب لیڈر کے پیچھے قوم کھڑی ہو جائے نا تو اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا میرے بھائی. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, خان صاحب وزیر اعظم تھی, ڈالر 2 روپے مہنگا ہو جاتا, اپوزیشن شور ڈال دیتی تھی. اب پاکستان کا قرضہ یہ ہو گیا ہے, کچھ دن پہلے ایک دن میں ڈالر 20 سے 30 روپے کا اس میں اضافہ ہوا. پٹرول کی اگر قیمت دیکھی جائے 150 ہوتی تھی, یہ کہتے تھے بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اب تقریباً 234 پہ پٹرول کی بھی پرائس پہنچی ہوئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت مشکلات میں, جبکہ انٹرنیشنل لیول پیٹرول قیمت بڑھی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو کنٹرول رکھا اور یہ اس پہ تنقید کرتے رہے. آج جب ان کے اپنے اوپر آئی ہے بات تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. انہوں نے بہت ظلم کیا عوام پر. عوام کی قوت تحریر پہلے سے ہی ختم ہو چکی تھی, اس کے اوپر انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بے انتہا بڑھا دیں, بجلی کی قیمتیں بے انتہا بڑھا دیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہ خردنوش کی قیمتیں بے انتہا بڑھ چکی ہیں. عوام کو کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں. اور دوسری ایک اور بات, یہ جتنے پیسے پیٹرول سے کما رہے ہیں, ان نے پیٹرول کو مہنگا کر دیا. اب انڈسٹری ساری جو پیٹرول پہ چلتی ہے, جو ٹریفک, جو ٹرانسپورٹیشن پیٹرول پہ چلتی ہے, جو مزدور پیٹرول پہ جاتا ہے, وہ سارے سس سے کیا ہوا ہے کہ آپ کی گروتھ ریٹ نیچے آ گئی ہے. عمران خان وہی پیسے انڈسٹری چلا کے ٹیکس کی شکل میں حاصل کر رہا تھا, انہوں نے وہ پیسہ وہاں سے انڈسٹری کو بند کر دیا. ہماری ایکسپورٹ زمین پہ آ گری ہے. اور فیصل آباد کی آپ جا کے دیکھ لیں, کاٹن انڈسٹری کتنی آگے چلی گئی تھی کہ اس کا کبھی ہسٹری میں اتنی آگے ایکسپورٹ نہیں ہوئی. اب انہوں نے انرجی پرائسز بڑھا دی ہیں, آپ کی فیکٹری بند ہو چکی, آپ کی پاور لوم سیکٹر مکمل بند ہو چکا. اب کیا ہوگا, ان کو ملے گا کچھ نہیں. جو پیسے یہ پیٹرول سے کما رہے ہیں, یہ تو وہ بھی ٹیکس دے رہے تھے. اگر انڈسٹری چلتی ہے, مزدور کام کرتا ہے, معاشی پہیہ چلتا ہے, وہ پیسے تو ٹیکس میں بھی آ جانے تھے. لیکن ان کو پتہ نہیں, ان نے کچھ, یہ نہ صرف چور ہیں بلکہ یہ انتہا درجے کے نالائق بھی ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے. شاید ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اکنامکس پڑھی ہو. اگر ان کی پڑھی ہوتی تو یہ پیسے کو سرکولیٹ کرتے اور اسی پیسے سے انڈسٹری کا پہیہ چلتا تو آج پاکستان آگے ہوتا. لیکن یہ وہ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی جو ترقی ہو چکی ہے اس کو مائنس کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انتظامات کیسے ہیں, کب تک انتظامات جاری رہیں گے, کیا کہیں گے؟ کل ریلی بھی جاری ہے. جی, انتظامات تو انشاءاللہ عمران خان کے آنے تک جاری رہیں گے. ہماری محبتیں اس حد تک زیادہ ہیں کہ عمران خان کے آنے تک بھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا. ہمارا تو دل کر رہا ہے کہ سارے شہر کو دلہن کی طرح سجائیں, سارے ڈسٹرکٹ کو سجا کے رکھیں, اور ہر کارکن یہاں پہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لگا ہوا ہے. لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, لوگ فزیکلی کام کر رہے ہیں, عوام میں آگاہی پیدا کی جا رہی ہے. قوم پہلے ہی ادھر عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان نے آنا ہے, جلسہ گاہ بھر جانا ہے. ہمیں تو سب سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے جلسہ گاہ کو میں کوئی موسم چونکہ تھوڑا گرم ہے, سفوکیشن نہ ہو. ہمارا سب سے بنیادی ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہمارے پاس آئیں عمران خان کو سننے کے, وہ آسانی میں رہیں. اور لوگ تو پورا ضلع آنے کو بالکل تیار بیٹھا ہے. لوگ اپنی طرف سے آنا چاہتے ہیں, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
बस हमें इमरान खान की मोहब्बत में जो इंतज़ामात करने हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात करने हैं और स्टेज की चूँकि ये ज़ोहर लेक स्टेडियम में एक ख़ास है कि इसमें पूरा स्टेडियम चारों तरफ से कवर्ड है, तो ऑक्सीजन सिर्फ ऊपर से आती है। तो इस हवाले से एक टेक्निकल वर्किंग करना होती है कि जो लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी मतलूबा मिकदार में होती है। तो इस हवाले से एक टेक्निकल तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजरात इस मामले में पहले भी काफ़ी तजर्बा रखती है और हमारे बहुत से दोस्त वो हैं जो जलसों में ख़ास इंतज़ामात करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंशाल्लाह इमरान खान का पुरतपाक और बेहतरीन इस्तकबाल करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब कितने बजे तक गुजरात स्टेडियम पहुंच जाएंगे? अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब 6-7 बजे के करीब जलसागाह में होंगे। 6 बजे उनकी स्पीच का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन मे बी वो थोड़ा पहले आ जाएँ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट कारकुनों से ये है कि आप सेकंड टाइम जलसागाह में पहुंचना शुरू कर दें और हम इंशाल्लाह जलसागाह में हम तो सारा दिन इधर होंगे, लेकिन अवाम उन्नास भी 4 बजे तक जलसागाह के अंदर होगी। गुजरात की आवाम में आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? पैगाम यही देना चाहूँगा कि एक शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी को आपके लिए वक्फ कर दिया, जिसने आपके लिए शौकत खानम जैसा बेहतरीन इदारा बनाया, नवल यूनिवर्सिटी जैसा बेहतरीन इदारा बनाया, जिसने अपोजिशन की तो बेहतरीन अंदाज से की, जिसने गवर्नमेंट की तो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया और इमरान खान दुनिया के लीडरों का लीडर बन के उभरा है। तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट को गलत तरीके से और साजिश से हटा दिया गया है। मैं पाकिस्तानी कौम से और स्पेशली गुजरात की आवाम से ये अपील करूँगा कि अपने कप्तान के हमदम बने, उसका कदम के साथ कदम मिलाएं, उसको बताएं कि हम उसके साथ हैं और पूरी कौम उसके साथ है। इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली सेक्रेटेरिएट से। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।